سلام یار میں اتنا زور لگا رہا ہوں, آپ لوگ زور نہیں لگا رہے, یہ زیادتی ہے. دیکھیں ہمارا آپ کا ٹوٹ جائے تو آپ کو تکلیف بہت ہوتی ہے, تو یہ اس وقت میری وہ حالت ہے. میں آپ کو صرف یہاں پہ نا جتنے بھی ویورز دیکھنے والے ہیں, دیکھیں ایز اے پریزنٹر اور ایز اے براڈ کاسٹر میں ایک بات کروں گا کہ آج واقعی دل ٹوٹا ہے, اور جتنے بھی دل کے ٹوٹے ہوئے حصے ہیں ان سب حصوں کو یہ ڈیفیٹ آج پاکستان کی ضرور یاد رہے گی. لیکن اس سے آگے بڑھنا بہت ضروری ہے. بٹ کیس لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ. آئی تھنک آئی وڈ وانٹ ٹو گیٹ اسٹارٹڈ ود فرسٹ آف آل مسٹر راشد لطیف. وہی ہے راشد بھائی, تھرڈ لوئسٹ score ever in power play, 4.1 overs of dot deliveries in power play. What do you take out of it? پاور پلے سے پہلے پچھلے میچ میں آ جاتے ہیں, انڈیا کے میچ میں وہاں ہم کیوں ہارے, پھر آج کے میچ میں جی اسکلز کا کوئی عمل دخل نظر نہیں آ رہا ہے اس کے اندر. اس کا اپروچ اور سوچ کا فرق ہے, کیونکہ یہاں پہ 4 بال پہ 4 رن چاہیے. میں پہلے اس میچ کی بات کر رہا ہوں, لاسٹ اوور. جی جب ہمارے پاس ویڈیوز آئیں گی اس کو کلپ بھی دیکھ لیں گے, تو 4 بال پہ 4 پہ 3 بال پہ 3. جی بالکل ہم دکھاتے ہیں. 3 بال پہ 3 رن چاہیے, تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ ہٹ ماریں گے یا 1 رن لیں گے, یا سامنے والے نے بھی 5ویں بال پہ کھیلنی ہے. لاسٹ میچ اگینسٹ انڈیا انڈر پریشر آئے, 12ویں اوور میں 20 رن بنائے نواز کو. بالکل 13واں اوور کون کرنے آ جاتا ہے فوراً؟ وہ شاہین آ جاتا ہے. وہ ڈیسائڈنگ مومنٹ تھا والا. تو کیا ہے, اسکل تو نہیں ختم ہوئی نا. اب وہ بالر جو آخری اوور کرنے آ رہا ہے وہ آخری اوور کیسے کر سکتا تھا؟ تو آپ کی جو سوچ ہے, اپروچ ہے, اس کو چینج کرنا پڑے گا. بگ گیم میں تھوڑا بہت اپروچ آپ کی اچھی ہونی چاہیے. کس طرح سے کرکٹ کھیلنی سب کو آتی ہے, کھلانی کیسے ہے, صرف کھیلنا نہیں ہے, اس کو آبزرو کرنا ہے. اس کو آپ کو اویئرنیس آنی چاہیے. جو آخر میں جو پلیئرز کھیل رہے ہیں اویئرنیس ہوگی گیم کو کس طرح سے فنش کرنا ہے. وہاں دونوں میچز میں ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم لوگ شاید مینٹلی طور پہ بہت زیادہ اسٹرانگ نہیں تھے, نرو پہ قابو نہیں پا سکے, جس کی وجہ سے دونوں میچ ہار گئے. نرو پہ قابو نہیں پا سکے جس کی وجہ سے دونوں میچ ہار گئے. اسکیل کا لینا دینا نہیں ہے, اپروچ کی بات ہے. میں ذرا اظہر بھائی کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں. اظہر بھائی آپ سے صرف ایک ادنا سا سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ وہ کون سی غلطیاں آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں ہماری یہ جو 2 میچز ہم نے سپر 12 کے کھیلے ہیں فرام پاکستان اینڈ؟ دیکھیں جو راشد بھائی نے بات کی نا, اسی کو میں آگے لے کے چلوں گا کہ مائنڈ سیٹ اپروچ. انڈر پریشر آپ نے کس طرح کی سچویشن جو ہے نا وہ کس طرح ہینڈل کرنی ہے. دیکھیں اب ہم لوگ یہی ہوتا ہے کہ بائی لیٹرل سیریز جب کھیلتے ہیں, جب ناک آؤٹ سٹیجز آتی ہے تو ہمیں بڑے میچز میں مسئلہ پڑتا ہے. جب ہم آسٹریلیا جاتے ہیں بڑی ٹیموں کے خلاف کھیلتے ہیں تو ہمیں ہوتا ہے, ہمیں اگر آپ دیکھیں تھوڑا سا پیچھے جائیں تو ہمیں یہی ہوتا تھا کہ سیریز ہم جیت جائیں, ٹھیک ہے, اس میں ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم جو بائی لیٹرل سیریز میں ہم جیتے ہوئے ہیں, جی ہم اتنے پیچھے سے اتنا جیتتے ہوئے آ رہے ہیں. لیکن وہ دیکھیں آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی جو راشد بھائی نے بات کی نا, یہ صرف اس 2 میچ میں نہیں ہے, اس سے پیچھے بھی جائیں تو آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی کہ وہاں سے. دیکھیں میں اس چیز کا مانتا ہوں کہ انسان سے غلطی ہوتی ہے, پلیئروں سے غلطی ہوتی ہے. اگر وہ غلطی بار بار ریپیٹ ہو نا تو وہاں پہ پرابلم ہے, ٹھیک ہے. ہم نے بھی غلطیاں کی, ہم بھی 0 پہ آؤٹ ہوئے ہیں, ہم بھی رن آؤٹ ہوئے ہیں, سارا کچھ ہمیں بھی مار پڑی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ان غلطیوں ان مسٹیک سے سیکھنا, ہم ان سے سیکھتے نہیں. ہم یہ بات کرتے ہیں جب بھی ہم کہیں پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں جی اوکے نیکسٹ میچ میں ہم یہ بہتر کر لیں گے. نہیں, ایسے نہیں ہوتا. اس کے لیے آپ کو ایک پلاننگ, اس کے لیے آپ کو ایک پلان بنانا پڑے گا کہ کیسے ہوگا. ابھی آپ دیکھیں کہ کروشل ٹائم پہ جو بات کی ہے, رن اے بال چاہیے, سنگل کا ہے, اور یہ اگر آپ پیچھے میں وہ کروں گا کہ آپ پیچھے بھی دیکھیں تو اسی طرح کی غلطیاں ہم کرتے رہے ہیں. آئی تھنک کہ ہمیں جو اپنے آپ کو نہ صرف اپنی گیم کی سکلز کو بہتر کرنا ہے بلکہ ہمیں اپنی مائنڈ جو ہے نا, مائنڈ کو بھی سٹرونگ کرنا ہے, سچویشن کو بھی جو ہے نا لے کے چلنا آنا چاہیے ہمیں. تو اس کے اوپر بھی ہمیں کام کرنا چاہیے کہ آپ تھنک ٹینک آپ کا بیٹھا ہوا ہے باہر پہ, وہ کیا بات کر رہے ہیں ان کے ساتھ, وہ کیسے آپ جو ہے نا سناریو پریکٹس کی بات کریں, آپ اس طرح کی چیزوں کی بات کریں. ڈیفینیٹلی وہ کر رہے ہوں گے, مطلب یہ چیز میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ نہیں کر رہے ہوں گے, لیکن بار بار مسٹیک کو دہرانا وہ زیادتی ہے, وہ ظلم ہے. ایگزیکٹلی. میں حفیظ بھائی آپ سے ایک اور چیز پوچھنا چاہتا ہوں, جہاں پہ انہوں نے کہا کہ یار آپ ذرا ورلڈ کپ سے پیچھے آ جائیں. ورلڈ کپ سے پیچھے آتے ٹرائی نیشن سیریز کی بات کرتے ہیں, ہمیں وکٹری ملی اوور نیوزی لینڈ, بٹ اٹ واز اے ویری بیلنسڈ وکٹری ٹو بی ویری آنیسٹ. اٹ وازنٹ اے ویری کمپریہنسو وکٹری. ہم تھوڑا سا اور پیچھے آتے ہیں, انگلینڈ کے ساتھ مقابلے کی بات کرتے ہیں, انگلینڈ جیت کے جاتا ہے. اس کے بعد ہم تھوڑا اور اگر ٹیسٹ کی طرف بھی آتے ہیں, آسٹریلیا کے ساتھ جو ہم نے ٹیسٹ میچز کھیلے اس کے اندر بھی وی ڈنٹ ون. ایک T20 تھا وہ بھی ہم ہار گئے تھے. ایز اے کیپٹن بابر اعظم, ڈو یو تھنک وٹ کوڈ, آپ کو کیا لگتا ہے کہ بابر اعظم کیا فرق کر سکتا تھا؟ ہم نے کل بات کی تھی کہ جی آصف علی کو ڈراپ کر دے, 4تھا پیسر چاہیے, اینڈ دا بالنگ واز فارمیڈیبل فار زمبابوے اینڈ وی ڈیڈ ویل ایز ویل. 130 کا اسکور, وی ورنٹ ایبل ٹو چیز اٹ.
First of all, I would like to congratulate Zimbabwe as a nation, Zimbabwean as all the Zimbabwean fans around the world, whole management, the whole team. They won it comprehensively to me because they planned it, they went accordingly. So all I wanted to say, don't take it as an upset. It's not upset. Yeah. We lost badly because we planned badly. جو اب ہوا یہ تو ریزلٹ ہے, اس کا پروسیس بڑی دیر پہلے سے شروع ہوا, بہت عرصے سے چل رہا ہے. تو سمجھنے کی بات یہ کہ یہ جو اب ہمیں نظر آ رہا ہے, سب سے پہلے تو اس نے ضرور ایگوئسٹک سیٹسفیکشن ہوئی ہوگی ان فیو لوگوں کی, ان بہت چند لوگوں کی جو کہیں بیٹھ کے فیصلہ کرتے رہے, اور ہم سب ایز اے پاکستانی اب تکلیف میں ہیں. ہمیں یہ آج کا رزلٹ نظر آ رہا ہے, لیکن اس کی جو جڑیں ہیں, جو اس کا مسئلہ ہے, وہ بہت دیر پہلے تھا, اس کو ہم نے ایڈریس نہیں کیا. ہم لوگ پاکستان کی تکلیف کو دیکھ کے بڑی دیر سے یہ بتا رہے تھے, لائک نظر آ رہا تھا بہت سے لوگ پاکستان کے ریزلٹس کو دیکھ کے یہ بات کر رہے تھے کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں چل رہی, اس کے بارے میں سوچیں. لیکن جب آپ اپنے رانگ کو رائٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ اپنی ایگوئسٹک سیٹسفیکشن لینے کے لیے ایک چیز کو کنٹینیو کریں گے, گرانٹیڈ اپرچونٹیز دیتے جائیں گے پلیئر کو. ہر پلیئر جو پاکستان کے لیے کھیل رہا ہے وہ ارن کر کے آیا ہے, لیکن اگر وہ جسٹیفائی نہیں کر پا رہا تو ہم نے یہ سوچنا ہے کہ کیا ہم اس سے بہتر کوئی دوسری آپشن لے سکتے ہیں کہ نہیں. ہم اپنی بلاکیج کر کے بیٹھے رہے. آج ایک چینج ہوئی اور جو چینج ہوئی وہ رائٹلی چینج تھی, اس نے 4 آؤٹ کر کے دے دی, جس کی ہم نے پہلے بات کی. یہی مسئلہ ہم نے پچھلے سال سے گرانٹیڈ اپرچونٹیز دی ہمارے پلیئر کو. اگر ان کو اپنی اس اپرچونٹی کو ہولڈ, دیکھیں زلزلہ آ رہا ہے, غصہ کر گیا, اٹس لائک ارتھکویک. سو دیکھیں یہ تکلیف میں ہم سب ہیں. یہ ریزلٹ ہم کبھی بھی اس کو ایبزارب نہیں کر سکتے ایز اے پاکستانی. ہم دل سے پاکستانی ہیں, دل سے تکلیف ہے. لیکن اگر ایک ریزلٹ کو میں دیکھوں تو یہ مجھے ریزلٹ کسی بھی طریقے سے شاکنگ اس لیے نہیں لگ رہا کہ اس کی ایکسپیکٹیشن بہت دیر پہلے سے سٹارٹ ہو چکی تھی. جہاں سے میں دیکھ رہا تھا چیزوں کو, جہاں سے اور بہت سے ہمارے اینالسٹ لوگ جو مختلف چیزیں ہائی لائٹ کر رہے تھے, اس کو سنا نہیں گیا اور کہا گیا کہ جی ایوری تھنگ ول بی گڈی گڈی. لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں. میں کسی ایک انڈیویجول کے اوپر نہیں جانا چاہتا, لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ گرانٹیڈ اپرچونٹیز دیں گے, جب آپ ایگوئسٹک سیٹسفیکشن کے لیے اپنے رانگس کو رائٹ کرنے کی کوشش کریں گے, اس طرح کے ریزلٹ سامنے آئیں گے. تو اس وقت ہم سب کو, میں دیکھیں تکلیف میں ہوں, لیکن اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ میں گیم کو اینالائز نہ کروں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ٹیم جو ہم نے پہلے بات کی کہ پرتھ پہ کھیلنے کا جو ایک کانفیڈنس ان کے پاس نہیں ہے, کیونکہ اس سے پہلے اس طرح کی کنڈیشن میں وہ نہیں کھیلے ہوئے. پاکستان نے آسٹریلیا میں جا کے ریسنٹ پاس میں کوئی کرکٹ نہیں کھیلی ہوئی, تو یہ ڈیمیج کرے گی. وہی چیز ہمیں سے نظر آئی کہ زمبابوے کی ٹیم وہاں پہ کیونکہ 20 دن سے کھیل رہی تھی, انہوں نے